حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے عظیم شاعر تھے۔ ایک جانب آپ کی ذات فیض و برکات کا سر چشمہ تھی، تو دوسری جانب آپ کی شاعری اپنے اندر سوز و گداز اور اثر و تاثیر کا خزانہ لیے ہوئے تھی۔ آپ کا ہر شعر روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نغموں سے نہ صرف پنجاب کے گاؤں، قصبہ اور شہر گونجتے ہیں، بلکہ برصغیر پاک و ہند کے مشائخ حضرات کی محفلوں میں بھی آپ کی شاعری کو خوب پذیرائی حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور ناخواندہ طبقہ بھی ان کے اشعار میں لذت محسوس کرتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید سخی شاہ رحمۃ اللہ علیہ درویش شپ، ممتاز عالم دین اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ بچپن سے ہی آپ کے انداز طبع سے حب الہی کے آثار حمیدہ ہونے لگے تھے۔ حضرت بلے شاہ کے لڑکپن کا زمانہ تھا، مویشیوں کی دیکھ بھال آپ کی ذمہ تھی۔ آپ ہر روز گاؤں سے باہر مویشیوں کو چراگاہوں میں لے جاتے اور شام کو واپس لے آتے۔ ایک دن حسب معمول حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مویشیوں کو چراگاہوں میں چھوڑا اور خود ایک درخت کے سائے میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد آپ کو گہری نیند میں آ لیا۔ اس دوران مویشی چرتے ہوئے چراگاہ سے باہر نکل کر قریب ہی ایک کھیت میں گھس گئے اور فصل کو اجاڑنے لگے۔ کھیت کے مالک جیون خان نے دور سے جو یہ ماجرا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور چرواہے کی تلاش میں اس طرف تک پہنچ گیا جہاں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ محو خواب تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا ناگ اپنے پھن سے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ جیون خان سمجھا کہ ناگ نے انہیں ڈس لیا ہے اور وہ مر گئے ہیں۔ وہ تیزی سے گاؤں کی طرف دوڑا اور آپ کے والد محترم کو بتایا کہ آپ کا بیٹا جنگل میں درخت کے نیچے مردہ پڑا ہے۔ شاہ صاحب گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو آپ کی آہٹ پا کر ناگ بھاگ گیا اور حضرت بلے شاہ بیدار ہو گئے۔ شاہ صاحب نے پیار بھرے لہجے میں بیٹے سے کہا، بیٹا ہم پردیسی ہیں، یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے ہری بھری فصلوں کو اجاڑ دیا۔ حضرت بلے شاہ نے کہا، میں نے کسی کی فصل کو نہیں اجاڑا۔ آپ کے والد نے جیون خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جانوروں نے ان کی فصل تباہ کر دی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ خود چل کر دیکھ لو۔ آپ کی بات سن کر جیون خان لوگوں کو کھیت کے پاس لے گیا، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی حد نہ رہی کہ فصل پہلے سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب کھڑی تھی اور تباہی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی۔ جیون خان کو حیرت ہوئی کہ اجڑی ہوئی کھیت پھر سے کیسے اصل بہتر حالت میں آ گئی۔ اس سے قبل وہ ناگ کا منظر بھی دیکھ چکا تھا کہ آپ محو استراحت تھے اور ناگ آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ آپ کی اس کرامت کے بعد جیون خان آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کی اس کرامت کو بہت شہرت نصیب ہوئی۔